السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی یہ بھی شاعر تھے اور یمن میں واقع قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ وہ مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے ان کا بہت استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ وہ مسجد حرام میں جب پہنچے تو کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی آواز ان کے کان میں ہی گئی۔ انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا، چنانچہ جی میں کہا کہ میں سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، میں سمجھدار ہوں، مجھ سے کوئی چیز بری بھلی چھپی نہیں، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو نہ مانوں گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر آ گئے، آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور قرآن کی تلاوت کی۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں واپس اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچیں گے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے چہرے کی بجائے کہیں اور کر دیں، چنانچہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر قوم نے بہت دیر کی۔ غزوہ حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70-80 گھرانے موجود تھے۔